ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور صبح وطن سپانسرڈ ہے صوفی سوپ، صوفی گھی اور کوکنگ آئل، اور ان کے ساتھ الطیبہ انٹرنیشنل والوں کی جانب سے معزز مہمان اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر چکے ہیں. تعارف کرواؤں فدا الرحمان طیب صاحب، نعت خواں، ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں وبرکاتہ. جی؟ جی الحمدللہ. آج تو ماشاءاللہ بڑا سی گرین اور لائٹ گرین کمبینیشن ٹوپی کے ساتھ، تو لگتا ہے آج ہرے کو دل کر رہا تھا آپ کا. چلیں ماشاءاللہ جی. ان کے ساتھ موجود ہیں ایک اور بڑی پیاری شخصیت، بابر فاروق رحیمی صاحب، مال جاد و جنات ہیں. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ. لیں جی، بابر صاحب کے پیچھے جب ہم آج میں آپ کو بتاتا چلوں، جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اور جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور بابر صاحب واعظ فرما رہے ہوتے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، تو ایسا ایک سما بنتا ہے کہ سم ٹائمز تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ بابر صاحب وہی ہیں جو جادو جنات کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، اور اکثر میں ان کو بابر بھائی کہتا ہوں تو ایک بڑا سافٹ امیج ان کا آتا ہے، لیکن جب یہ ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کی شخصیت کچھ اور ہوتی ہے. تو سر وہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا ایک اچھا ایفیکٹ آتا ہے کہ وہ گفتگو آپ کی سنتے ہیں اور وہ سیکھتے ہیں دین کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے. تو دیٹ از ویری ڈفرنٹ پرسنالٹی آف یو کہ وہ اچھا لگتا ہے جی اس کو سن. تھینک یو. پلیئر ہیونگ یو سر. اچھا لگتا ہے. ہم گفتگو کریں گے ڈیفینیٹلی جادو جنات کے حوالے سے. فدا صاحب کی جانب چلتے جانتے ہیں کہ کیا سنانے والے ہیں آج ہمیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ پلیز. بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، بن کے تاریک مصطفیٰ آ گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے. مصطفیٰ 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 آ گئے. پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے، پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے، کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے، اب خاتم الانبیاء آ گئے. مصطفیٰ 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 آ گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے. مصطفیٰ 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 آ گئے. اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں. حشر تک بن کے وہ، حشر تک بن کے وہ پیشوا آ گئے، حشر تک بن کے وہ پیشوا آ گئے. مصطفیٰ 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 آ گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے. مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے. مصطفیٰ 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 آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ جی. سبحان اللہ. خوبصورت انداز میں آپ نے ادائیگی کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. سر آپ کی جانب آ رہا ہوں میں.
اب یہ جو کویسچن ہمیں موصول ہوا تو اس کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کو کسی میڈیکل کانٹیکسٹ میں نہ لیا جائے یا اس کو جسمانی عارضے کے طور پہ نہ لیا جائے، اس کو جس پرٹیکولر فیلڈ کے لیے ہم بات کرنے لگے ہیں اسی میں لیا جائے، کیونکہ مالج ہے جادو جنات کے حوالے سے بابر فاروق رحیمی صاحب، تو ایک کویسچن اسی زمرے میں آیا۔ سر گوش گزار کر رہا ہوں، حصول اولاد کی راہ میں کوئی رکاوٹ یا بندش ہو تو اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ جناب نوید نظامی صاحب، آپ کا، آپ کی ساری ٹیم کا، جزاک اللہ۔ کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی میں یہی عرض کروں گا کہ جس طرح کے خیر کے کاموں میں ماشاءاللہ پیغام ٹی وی آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا خیر کا کام ہے، لوگوں کی رہنمائی کرنا اور بھٹکے ہوئوں کو سیدھے راستے پہ لانا۔ جی، آپ کا یہ جو سوال ہے یہ بڑا اہم سوال ہے۔ جی میں اس سلسلے میں عرض کروں گا جی کہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو اس شادی کے چند ماہ بعد ہی ساس اور نندیں اور رشتہ دار پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کے کام ہے۔ دوسرا پھر وہ میاں بیوی جو ہے وہ نفسیاتی مرض کا شکار ہوتے ہیں، نفسیاتی دباؤ میں آتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جنات کا مسئلہ ہے، یہ جادو کا مسئلہ ہے، کوئی اولاد نہیں ہو رہی، سال ہو گیا، 2 ہو گئے، 5 ہو گئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ان کو اپنا میڈیکل ٹیسٹ کروانے چاہیے، عورت کو بھی اور مرد کو بھی۔ سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے الحمدللہ، اس کے اندر ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ جی، لیکن اگر تمام تر ٹیسٹوں کے بعد، یعنی کہ اگر مرد بھی ٹھیک ہے، عورت بھی ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں ہوتا ہی ہے المیہ کہ مرد اپنے ٹیسٹ نہیں کرواتا، عورت کے ٹیسٹ کروائی جا رہے ہیں، عورت کے کروائی جا رہے ہیں، اور پرابلم جو ہے وہ مردوں میں ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ایسے بہت سارے مریض آتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے جو ہے نا عورت سے پہلے مرد کا ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروا کے لائیں، ہمیں پتہ چلے کہ کیا مسئلہ ہے، اس کے مطابق پھر اس کا کوئی علاج بتایا جائے۔ جی، چونکہ یہ اگر تو وہ جسمانی مسئلہ ہے، میڈیکلی پرابلم ہے، تو پھر اس حساب سے اس کا علاج روحانی ہوگا۔ پھر قرآن پاک کی وہ دعائیں اور وہ آیات احادیث سے وہ اذکار بتائے جائیں گے تاکہ وہ بیماری دور ہو، وہ بیماری کی شفا کے لیے ہے۔ جی، اور اگر سارا کچھ ٹھیک ہونے کے بعد بھی اولاد نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ جن جادو سائے کا مسئلہ ہے یا ویسے ہی کوئی اللہ کی طرف سے دیر ہے۔ اگر جن جادو کا مسئلہ ہے تو پھر اس کا وہ جن جادو کا علاج کیا جائے گا، اس کے مطابق جن جادو کے خاتمے کی جو پڑھائی ہے وہ بتائی جائے گی۔ اور ویسے ہے اگر کوئی مسئلہ اولاد نہیں ہو رہی، بندش ہے، رکاوٹ ہے، تو پھر اللہ پاک سے منتر اللہ کیا جائے گا، وہ جو جن جادو میں بھی کیا جائے گا، جسمانی مسائل میں بھی کیا جائے گا، لیکن اس میں پھر خاص طور پر جو ہے نا وہ پھر اللہ پاک کی طرف ہی زیادہ رجوع ہوگا۔ ٹھیک ہے، پہلے بھی زیادہ رجوع کرنا چاہیے، اس بار بھی کرنا چاہیے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ ایک تو ربی حبلی من الصالحین، یہ کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے یا اولاد نرینہ نہیں ہے، وہ اس دعا کو تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لی، یا ربی جعلنی پڑھیں، یا ربی جعلنی جگہ پر یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، یا ربی جعلنی کے بعد جی، اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، ربی حبلی من الصالحین۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی رحمۃ اللہ حافظہ اللہ، زندہ ہیں، حیات ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، بڑے نیک آدمی، اللہ کے ولی ہیں۔ تو ان کا اولاد کے بارے میں ایک بڑا مشہور نسخہ ہے، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس پر پرہیز کیا جائے۔ پرہیز کیا جائے، پرہیز اچھا، ٹی وی کا، او اچھا، ڈراموں کا، فلموں کا، گانوں کا۔ جس کی اولاد نہیں ہے، مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ پرہیز کرے بندہ، سب سے پہلے پرہیز، اس کے بعد پھر علاج۔ گانے کا اور ڈراموں کا اور ٹی وی کا 100% پرہیز کرنے کے بعد پھر وہ سجدے میں پڑھ کے ظہر کے بعد
یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کم از کم 200 مرتبہ رب اغفر لی پڑھے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، سجدے میں. جی. کیونکہ سجدے کی حالت میں اللہ بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، اللہ سنتا ہے. 200 مرتبہ وہ پڑھے. اور ربی حبلی من الصالحین، یہ جس طرح میں نے بتایا کہ نماز میں تشہد میں پڑھے اور سلام سے پہلے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ربی حبلی من الصالحین 500 مرتبہ دن میں کسی بھی ٹائم پڑھے. 2. اور تیسرا کام استغفر اللہ، استغفر اللہ. اگر استغفر اللہ العظیم کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. یہ 1200 مرتبہ جس ٹائم مرضی پڑھے. ایک ٹائم استغفر اللہ العظیم کو کر لیا جائے، ایک ٹائم ربی حبلی من الصالحین کو کر لیا جائے، اور 200 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد جو ہے نا وہ عصر اور فجر کے علاوہ سجدے میں پڑھ کے 200 مرتبہ. لیکن پرہیز ساتھ شرط ہے. جس طرح ڈاکٹر دوائی بتاتا ہے نا، جی. ساتھ وہ کہتا ہے چکنی چیزیں نہیں، چکنائی والی چیزیں نہیں کھانی، تلی نہیں کھانی، پراٹھا نہیں کھانا، فلاں نہیں کھانا. وہ کھائیں گے تو اس دوائی کا اثر نہیں ہوگا. اسی طرح اس عمل کا پھر اثر نہیں ہوگا جب تک ساتھ پرہیز نہیں ہوگا. لیکن اب ہمارا المیہ یہ بن گیا ہے، پریشانی والی بات، کہ ٹی وی تو چلو بند کر لیا، ڈرامہ بند کر لیا، فلم نہ دیکھی، ہاتھ میں پکڑا ہوا جو شیطان ہے اس کا کیا، فیس بک چل رہی ہے اس پہ سر، تو اس سے بھی پرہیز کرنا پڑے. اس میں بھی سب کچھ وہی آ رہا ہے جو ٹیلی ویژن اسکرین جو اس پہ آ رہا ہے. جی. تو لہٰذا یہ کرنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد کی دولت سے مالا مال کرے گا، اور اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال کرے گا. ماشاءاللہ. اس لیے کہ اللہ پاک کا قرآن پاک کے اندر بھی یہ وعدہ ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا. جی. استغفار کرو، وہ معاف کر دے گا. جب وہ معاف کرے گا پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر آسمان سے رحمتوں کی بارش برسے گی. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، پھر اللہ تمہارے مال میں اضافہ کرے گا. وَبَنِينَ، اللہ نے یہاں اولاد کی بات نہیں کی، اللہ نے یہاں بیٹوں کی بات کی. اللہ تمہارے بیٹوں میں اضافہ کرے گا، اضافہ کرے گا، اولاد نرینہ میں اضافہ کرے گا. تو دیکھیں اللہ پاک بڑے غفور ہیں، بڑے رعوف ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں. بے شک. وہ جو درندے ہیں ان کو بھی اولاد دے رہا ہے، جو نجس مخلوق ہے ان کو بھی اولاد دے رہا ہے، جو ناپاک ہیں ان کو بھی اولاد دے رہا ہے، جن کو چھونے سے انسان کا ہاتھ نہ پاک ہو جائے اللہ تو ان کو بھی اولاد دے رہا ہے. تو انسان جو اس کی اشرف المخلوقات ہے، بیوٹیفل کانسیپٹ دیا آپ پھر نے. جو انسان پھر اس کے محبوب کی امت ہے اس کو کیوں نہیں اولاد دے گا؟ بالکل. اشرف المخلوقات ہے، پھر اس کے حضور کی امت ہے، اس کو کیوں نہیں اولاد دے گا؟ دے گا. وہ بندے کی کوئی اپنی غلطی ہے، جو کمی ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ کہیں اللہ تو ہم سے ناراض نہیں ہو گیا، تو اللہ کو راضی کرنا ہے سجدے میں پڑھ کے، دعاؤں سے، التجاؤں سے، مناجات سے، رو کے، استغفار کر کے، گڑ گڑا کے. یہ کام آپ کریں، انشاءاللہ جب اللہ راضی ہوگا اللہ پاک سارے مسئلے حل کر دے گا. بے شک. اچھا اس میں ایک چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. سم ٹائم جیسے ہمیں کویشچنز آتے ہیں کہ جی کوئی ایسا عمل کسی نے کر دیا ہے کہ بندش ہو گئی ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ پتہ نہیں جی کیسے ہو گیا ہے، کسی رشتہ دار کا نہیں، کوئی ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں آئی، ہمیں کسی عامل سے پتہ نہیں چلا، مالک سے پتہ نہیں چلا، لیکن یہ ہو گیا ہے. کیا یہ دونوں صورتوں میں بندش ہو سکتی ہے؟ جیسے کوئی جنات کا عمل کوئی کروائے یا بغیر کسی کے عمل کروائے کوئی جنات کی طرف سے بندش ہو جائے، ایسا بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں نا، ایک تو ہے کسی نے کروایا جی. وہ جادو شمار ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس کا علاج جو ہے وہ جادو کے طریقہ کار کے ساتھ ہوگا. اور ایک ہے کہ جنات جی. ہاں کسی مرد پہ ہیں، کسی عورت پہ ہیں، اس پہ فریفتہ ہے، اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں. جنات بھی انسانوں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتے ہیں، اور ریلی فزیکلی ہوتے ہیں. اچھا. ہمارے پاس ایسے بے شمار مریض آتے ہیں کہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کو فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے فزیکل ہونے سے جو میڈیکلی پرابلم بنتے ہیں پھر جسمانی بیماریاں بھی لاحق ہوتی ہیں. تو وہ جنات کا علاج ہے. تو جس طرح جادو کا علاج ہم نے پچھلے کئی مرتبہ کئی پروگراموں میں بتایا ہے، تو ناظرین ہمارے وہ پروگرام دیکھیں، پیغام ٹی وی کے، صبح وطن کے، اور دیگر پروگرام ہیں ان کو بار بار دیکھیں. ہمارے موجود ہیں. بالکل. اس میں وہ جادو کا علاج اور جنات کا علاج جو ہے اس کو دیکھیں، اس کو فالو کریں انشاءاللہ تعالی. اگر اس کی وجہ سے ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیں سر آگے بڑھتے ہیں. کویسچن اور پوچھا ہے کہ
کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ جنات اور شیاطین پر گھر کا دروازہ ہی بند کر دیا جائے؟ یہ بڑا ٹپیکل کوسچن ہے جی، یہ اکثر مجھ سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ جی کوئی ایسا عمل کہ پریکاشنری میئر احتیاطی طور پہ پہلے ہی کر لیں، تو ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں جی، جب انسان گھر سے نکلتا ہے جی اور گھر میں داخل ہوتا ہے، اس وقت اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو اللہ کی پناہ میں دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا حل بیان فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اپنے گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہوں، اور داخل ہو کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جائے۔ تو بے شک گھر خالی ہے، کوئی گھر میں نہیں ہے، اس کے باوجود آپ سلام کہیں، تو سلام کہنے سے اور بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہونے سے جنات دروازے پہ رک جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس شخص نے ہمارے لیے تو گھر کا دروازہ ہی بند کر دیا، اس گھر سے اب ہمیں نہ روٹی ملے گی نہ روزی ملے گی، اور نہ ہم یہاں پر کچھ شرارت کر سکتے ہیں، اس لیے پھر وہ جنات اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے۔ ہم فون سن رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، موبائل پہ وہ کانوں میں لگا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان چیز دیکھیں، ایک عمل تو معمولی سا ہے، جی کتنا ٹائم لگتا ہے لگتا بسم ہی اللہ نہیں پڑھنے ٹائم، میں جی بالکل اور سلام کرنے میں۔ جی تو جب گھر کے اندر اگر فرشتے، اگر جنات گھر کے اندر موجود ہیں، اس سلام سے اور بسم اللہ پڑھنے سے اللہ پاک نے اس کے اندر اتنی برکت رکھی ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ جب آپ باہر ہیں تو جنات آپ کے ساتھ ہیں، کسی ایک جگہ پر گئے ہیں، کسی درخت کے نیچے سے گزرے ہیں، کسی گندی جگہ سے گزرے ہیں، یا کسی متاثرہ شخص کے پاس بیٹھے ہیں، وہ جن آپ کے ساتھ آ گیا ہے، اب وہ جن آپ کے ساتھ آپ کے گھر جائے گا، جب گھر میں جائے گا وہاں جا کے ڈیرا لگا لے گا، اس کو مسکن مل جائے گا، اس کو رہائش مل جائے گی، وہ آپ کو تنگ کرے گا، بیوی کو تنگ کرے گا، بچوں کو تنگ کرے گا، نحوست آئے گی گھر میں، بے برکتی آئے گی۔ تو فرمایا کہ جب آپ نے گھر میں داخل ہونا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے اور سلام کر کے کرنا ہے، آپ کے ساتھ باہر سے آنے والے جنات کا دروازہ بند ہو جائے گا، وہ وہیں پر رک جائیں گے، اللہ پاک آپ کے گھر کو اپنی حفاظت میں لے لیں۔ یہ روٹین بنا لیں، روٹین اور بنا لیں۔ اس عمل پہ کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ آپ گھر میں انٹر ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس یہ کام کرنا ہے آپ نے۔ جی ٹھیک ہے۔ لیکن سر آگے پوچھا گیا ہے کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو شکایت ہے کہ کھونٹی پر کپڑے لٹک رہے تھے ہینگنگز پہ، تو وہ کہیں سے پھٹ گئے، یہ کیا ماجرا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اکثر یہ شکایات آتی ہیں کہ کپڑے کھونٹی پہ لٹک رہے ہیں، یا کپڑے ٹرنک میں پڑے ہیں، الماری میں پڑے ہیں، تو وہ کٹ جاتے ہیں۔ یہ جادو پلس جنات، اس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اچھا جادو اگر پرانا ہو جائے جی تو وہ جنات کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس میں پھر وہی جو علاج ہے، ایک تو یہ کہ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوں اور ساتھ سلام کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے بھی گھر کے اندر یہ کٹنے والے کپڑے جو ہے نا وہ عمل ختم ہو جائے گا۔ دوسرا، گھر میں کم از کم 7 دن گھر کے چاروں کونوں میں، اور خصوصاً اس کمرے کے اندر جہاں پر یہ واقعات رونما ہوتے ہیں، اذان کہی جائے۔ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ اذان ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جی تو شیطان کو بھگانے کے لیے کم از کم 7 دن اذان کہی جائے، اور ایک ہی بندہ اذان کہے۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ اس گھر کے اندر، اس کمرے کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کم از کم دن میں 1 مرتبہ ضرور لگی رہے بآواز بلند، جی لیکن اگر دن میں مسلسل بھی چلتی رہے تو وہ بھی باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر روٹین میں ہی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسے معاملات ہوں، آپ روٹین میں ہی گھر کے چاروں کونوں میں یا گھر میں اگر آپ اذان کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اذان اتنی کو اونچی آواز میں کہنی ہے کہ وہ پورے محلے والے نہ سنیں، صرف گھر میں سنائی دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے بھی یہ جو گھروں کے اندر کپڑے کٹنے کا عمل ہے، اور کپڑے پھٹنے کا عمل ہے، کپڑے گم ہونے کا عمل ہے، گھر سے چیزیں گم ہونے کا عمل ہے، ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں کہ میرے پاس ایک مریض ہے جوہر ٹاؤن سے، انہوں نے کہا جی اب تک ہمارا گھر سے 24 تولے سونا چوری ہو چکا ہے، تالا لگا ہے، سیف کو لگا ہے، سارا کچھ ہے، چابی کسی کے پاس نہیں، کبھی 2 چوڑیاں غائب ہیں، کبھی 1 چوڑی غائب ہے، کبھی کوئی غائب ہے، تالا لگے میں سے چیزیں غائب ہو غائب ہو جاتی ہیں۔ جاتی ہیں۔
تو میں نے ان کو کہا کہ آپ سب سے پہلے اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں. آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, چیک کریں, پتہ کریں. پتہ کیا تو انہوں نے کہا جی ہم تو زکوٰۃ دے ہی نہیں رہے. میں نے کہا زکوٰۃ دی گئے مال سے چوری نہیں ہو سکتی. جنات, دیو, چڑیلیں, کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ دی جا رہی ہو اس کو ہاتھ بھی لگائے. تو ہمیں اپنے سب سے پہلے گھروں کے اندر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں باقاعدگی کے ساتھ. ٹھیک ہے. زکوٰۃ اور صدقات اگر اس کا پورا اہتمام ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل نہیں ہوتا. جن کے گھروں میں یہ کام ہوتا ہے ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ چیک کرو. زکوٰۃ دے رہے ہو آپ اندازہ کریں 24 تولے سونا ان کا تقریباً کچھ 2 سالوں کے اندر غائب ہوا ہے. ابھی تو یہ 24 تولے غائب ہوا ہے اور پڑا کتنا ہوگا یہ نہیں پتا. وہ ہمیں بتاتے نہیں وہ. ہاں جی. اور اس پہ زکوٰۃ کیا ہوگی, کتنی ہوگی. اگر وہ زکوٰۃ دے دیں گے تو سب کچھ سیف ہو جائے گا, سب کچھ صاف ہو جائے گا, آپ کا مال صاف ہو جاتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. لیں سر آگے بڑھتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹ اور ٹریفک حادثات کا سبب اور حل. یس, ویری انٹرسٹنگ کویسچن. میں بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ موسٹ آف دا ٹائمس دیکھتے ہیں کہ گاڑی جا رہی ہے, اس سے قطع نظر کہ کوئی کسی کی اپنی نیگلیجنس ہو سکتی ہے, کہ کوئی کسی کا دھیان موبائل میں ہے یا کوئی ٹیون کر رہا ہے کسی چیز کو یا دیکھ رہا ہے کس طرف, تو ایکسیڈنٹ ہو گیا. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے سر, آپ ٹھیک جا رہے ہوتے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, اور بے شمار مرتبہ ایسا ہوا ہے. کیا یہ بھی کوئی جادو جنات والا معاملہ ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں جادو جنات والا معاملہ بھی ہوتا ہے جی. اس طرح کی پریشانیاں آتی ہیں, ایکسیڈنٹ, حادثات, زخمی ہونا. اور پھر ایسے میں ہمارے پاس مریض آتے ہیں بندے کہ پچھلے دنوں ایک میرے پاس آیا, اس نے کہا جی میرا رکشہ چلاتا ہوں میں, کبھی اس کی گراڑی ٹوٹ جاتی ہے, کبھی چین ٹوٹ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی ڈیلی نقصان ہوتا ہے. میں نے کہا نمازیں کتنی پڑھتے ہو؟ کہتا کوئی بھی نہیں. اللہ اکبر. تو پھر میں نے کہا یہ تو ہونا ہی ہونا یہ ہے. تو ہوگا. میں نے اس کو کہا آپ کا صرف ایک ہی حل ہے. رکشہ پرانا تو نہیں تھا ان کا؟ رکشہ پرانا ہو چاہے نیا ہو, جی, صبح فجر کی نماز پڑھو, قرآن پاک کی تلاوت کرو, جہاں پر نماز کا ٹائم ہو جائے وہاں پر اپنا رکشہ روکو, سواریوں اتارو, یہ دوبارہ نہ بٹھاؤ اور نمازیں پوری پڑھو. یہ 40 دن کا میں نے کہا آپ کا عمل ہے, کوئی اس کے ساتھ پڑھائی نہیں, 40 دن کا یہ عمل ہے. صرف نماز پڑھو, بس 5 نمازیں پڑھنی ہیں, پھر مجھے آ کر بتاؤ. الحمدللہ وہ اس کے بعد آیا, اس نے کہا ان 40 دنوں میں میرا رکشہ نہیں خراب ہوگا. اب لیکن سواری نہیں بیٹھتی. میں نے کہا اب یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کرنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی, اور ایک تسبیح کرنی ہے استغفر اللہ کی. پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے برکت کرے گا. تو یہ بے برکتی, یہ نحوست آتی ہے جب مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے بندہ نماز نہیں پڑھتا. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں چاہوں گا کہ اس بات کو تھوڑا ایڈ کر لیں. پچھلے دنوں آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا, طیب صاحب نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہم نے دیکھا تھا. سوشل میڈیا پہ بہت وائرل وہ ویڈیو تھی کہ 4-5 دوست جا رہے ہیں, گانا بجانا ہو رہا ہے, لوگوں کو وہ ہوٹ کر رہے ہیں اور گالم گلوچ کر رہے ہیں کہ میری گاڑی تیرے سے آگے نکل گئی. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے. اتنا ہاربل ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ وہ گاڑی جل کے خاک ہو گئی اور ان کو باہر نکلنے کا موقع بھی نہیں ملا. سر کیری آن ود دس, جس طرح آپ ابھی فرما رہے تھے, تو یہ نحوست ہو سکتی ہے, ان اعمال کی نحوست ہو سکتی ہے جو ہم کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, اس عمل کی نحوست ہو سکتی ہے جو ہم ساتھ لے کے پھر رہے ہیں, اور روڈ پہ اپنے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کے لیے بھی ہم خطرناک ثابت ہو رہے ہیں. پلیز. تو اس سلسلے میں نوید صاحب گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے کوئی شخص سائیکل پہ ہے, موٹر سائیکل پہ ہے, گاڑی پہ ہے, ہوائی جہاز پہ ہے, وہ دعائیں پڑھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. سواری کی دعا فوری فوری سب سے پہلے وہ دعا پڑھی جائے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی سواری پہ سوار ہوتے تو 3 مرتبہ فرماتے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ دعا پڑھتے. ہم نے یہ دیکھا ہے اور ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ یہ دعا پڑھنے سے اللہ پاک انسان کو حادثات سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے, بڑے بڑے حادثات سے بچاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ حادثہ ہو بھی گیا کسی وجہ سے, اگلے بندے کی کسی وجہ غلطی سے جو بھی, تو گاڑی کو نقصان ہوگا, آپ بچ جائیں گے, آپ محفوظ رہیں, آپ محفوظ ہو جائیں گے.
یہ ایسے ہوا. ہمارا ایک مرتبہ ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی کا. جو بندہ گاڑی چلا رہا تھا تو اس کے ریڑھ کی ہڈی مڑ گئی, ایسے ہو گئی اسپائن مڑ گیا. اسپائن, اور بڑا وہ بیچارہ ہلنے پھرنے سے. تو جب اس کو ہوش آیا تو میں نے پوچھا دعا کا, تو اس نے کہا جی میں دعا نہیں پڑھی تھی, اللہ اکبر, اللہ. دعا بھول گیا. اور الحمدللہ میں دعا پڑھی تھی, میں دعا پڑھ کے بیٹھا تھا. اس آپ محفوظ جتنے ہیں گاڑی کو کلٹی بازیاں لگیں, کلا بازیاں لگیں, گاڑی الٹی دوسرے روڈ پہ چلی گئی, اللہ تو میں ساتھ بیٹھا ہوں الحمدللہ, لیکن اللہ پاک نے محفوظ رکھا, الحمد. اللہ پاک نے حفاظت کی ان دعاؤں کی وجہ سے, قرآن کی وجہ یہ سے. اللہ کے کلام کی برکت. میں چاہوں گا سر یہ بھی فرمائیے گا, آپ نے ایک دعا بھی پڑھی, تو پانی کی دعا علیحدہ ہے سفر کرنے کی, اور روڈ کی دعا جیسے آپ زمینی سفر کرتے ہیں اس کی دعا علیحدہ ہے, یا فضائی سفر کی علیحدہ ہے, یا ایک ہی ہے دعا؟ ایک ہی ہے, ایک ہی ہے, سب کے لیے ایک ہی دعا ہے. اور لیکن ان سب سے پہلے کیا کرنا ہے, جب انسان گھر سے نکلے دایاں پاؤں باہر رکھے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, جی. تو انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے, اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے, کوئی لمبی چوڑی تسبیحات نہیں ہے, صرف نکلتے وقت آپ نے کہنا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ. اللہ پہ توکل کر کے آپ نکلیں, یہ دعا پڑھ کے نکلیں, تو اس دعا کے پڑھنے کے بعد بھی اللہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے, اور انسان ان حادثات سے بچ جاتا ہے. ٹریفک حادثات, روڈ حادثات, ضروری نہیں ہے کہ انسان گاڑی میں جا رہا تو ایکسیڈنٹ پیدل بھی ہو سکتا ہے, پیدل بھی ہو سکتا ہے. بالکل بالکل ہو سکتا تو ان سب سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا جائے. تو جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے اور پھر اللہ پہ توکل کرتا ہے, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گھر سے باہر نکلتا ہے, پھر اللہ کی رحمتیں اس کو اپنی حصار میں لے لیتی ہیں. اللہ کے فرشتے اس کے لیے حصار بن جاتے ہیں, اس کو ڈھانپ لیتے ہیں, اور پھر انسان جہاں مرضی جائے اس کی اللہ حفاظت کرتا ہے. اچھا سر, میں نے ایک نسخہ میرے پاس ہے, اور وہ چابی ہر جگہ لگتی ہے, میں چاہوں گا آپ بھی بتائیے گا پلیز, کہ میں تو کوئی بھی عمل ہو, میں ٹریفک میں ہوں, میں روڈ پہ ہوں, میں کام کر رہا ہوں, میں آفس میں ہوں, میں اپنے بزنس اسٹیشن پہ ہوں, تو اگر میں درود پاک پڑھتا رہتا ہوں تو الحمدللہ چیزیں بڑی اچھے طریقے سے سر انجام ہوتی ہیں, اور مجھے بڑا لائٹ بھی فیل ہوتا ہے. چیزیں اگر بگاڑ کی طرف بھی جا رہی ہوں تو مینیج ہونا شروع ہو جاتی. اس بارے میں بھی فرمائیے گا. دیکھیں, درود پاک کی بڑی برکت ہے, جی. بڑی فضیلت ہے. اور جس طرح وہ صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول میں اتنا حصہ درود پڑھ لوں, اتنا حصہ دعا کر لوں, اتنا حصہ پڑھ لوں, اتنا کر لوں, آپ نے فرمایا کہ سارا ٹائم ہی اگر درود پڑھ لو تو جو مانگنا چاہتے ہو اللہ وہ بھی دے گا, جو نہیں مانگنا چاہتے اللہ وہ بھی دے دے گا. کافی ہو جائے گا, کافی ہو جائے گا. وہ تو بہت اعلیٰ چیز ہے. لیکن جو مسنون طریقہ ہے, سنت طریقہ ہے, اس کے مطابق آپ کر کے اس کے بعد پھر بیٹھے گاڑی میں چل بیٹھے ہیں تو درود پڑھتے رہیں, پیدل جا رہے ہیں تو درود پڑھتے رہیں. اب گاڑی کے اندر گانے لگے ہیں جی, اور پھر شیطان کو آپ اپنا ہم سفر کر رہے ہیں, شیطان کو اپنے ساتھ سوار کر رہے ہیں, تو پھر شیطانیت تو ہونی ہے, پھر یہ کام تو ہونے ہیں, پھر آزمائشیں تو آنی ہیں, ابتلائیں تو آنی ہیں, مصیبتیں آنی ہیں. تو ان کا حل کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے گھر سے نکلے, پیدل ہے, سوار ہے, اللہ کی پناہ میں آئے گا. اس کے بعد پھر انسان اگر گاڑی پہ ہے, موٹر سائیکل پہ ہے, تو وہ دعائیں پڑھے, انشاءاللہ تعالی وہ روڈ حادثات, ٹریفک حادثات سے بالکل محفوظ رہے گا. اللہ اس کو اپنے ایمان میں رکھے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بیٹھا ہے, جتنا ٹائم اس کے پاس ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے, درود پاک پڑھے, کثرت کے ساتھ پڑھے, جتنا پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے. اگر بیچ میں کوئی کال آ گئی ہے تو اور بات ہے, لیکن بجائے اس کے کہ اپنے ٹائم کو وہ گانے کے ساتھ, وہ فوش کے ساتھ اور وہ مختلف چیزیں لگا کے سپینڈ کرے, اس کی بجائے وہ درود پاک کے ساتھ سپینڈ کرے. اچھا سر, دیکھیں آپ کی سواری ہو, منہ زور ہو, اچھی اللہ نے آپ کو سواری دی ہو, وہ کسی بھی صورت میں ہو, بائک کی صورت میں ہو, گاڑی کی صورت میں ہو, جہاز کی صورت میں ہو, کوئی بھی چیز ہو آپ کے پاس, اور پھر آپ اس پہ سفر کر رہے ہوں, اور جیسے آپ نے فرمایا, میں سیکنڈ کروں گا بابر صاحب کی بات کو, کہ ایک ایسا عمل جو کہ ہے ہی شیطانی, اور آپ کے پاس آپ کی سواری بھی منہ زور ہے, تو پھر غلطی کوتاہی کا اندیشہ تو آپ نے خود سے اپنے لیے جنم دے دیا. آپ اس میں شامل ہو گئے. آپ دعائیں پڑھیں, مسنون اذکار کریں, اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے سر ڈیفینیٹلی بڑا اچھا سفر گزرتا ہے. میں نے تو ایسے بھی سفر کیے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر میں اکیلا بھی لانگ ٹریول پہ جا رہا ہوں اور مجھے اگر 300-400 کلومیٹر جانا ہے تو میں تلاوت قرآن کریم سنتا ہوا جا رہا ہوں, تو میرا وہ سفر بہت خوبصورت گزرتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بندہ جس کام کے لیے جا رہا ہے وہ اللہ پاک کام بھی کر دیتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس کام میں اللہ کی برکت آتی ہے, اللہ کی مدد آتی ہے.
جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو سارے کام اللہ پاک خیر والے کام خیر سے ہو جاتے ہیں. اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے کلام الہی کی برکات یہ بھی دیکھی ہیں کہ اگر میرے سامنے کوئی ہاربل ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے آپ اس سے آرام سے نکل جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. یہ میں ایکسپیرینس کر چکا ہوں, میں کسی کا تو کیا کہوں, میں نے خود دیکھا ہے جی جی کہ آپ کے سامنے 3-4 گاڑیاں بڑی بری طرح سے ہٹ ہوئیں اور آپ نے چونکہ تلاوت قرآن کریم سنتے ہوئے اپنا وہ سفر کا آغاز کیا تھا اور وہی چل رہی تھی, آپ بڑے آرام سے سائڈ سے نکل کے تو سیف پارک کر لیا آپ نے گاڑی. ورنہ خدا نہ خواستہ آپ اتنے ہاربل ایکسیڈنٹ میں خود بھی ایڈ ہو سکتے ہیں جی جی اگر 3-4 گاڑیاں اس میں ہٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, کلام الہی کی یہ برکت ہے. اچھا میں چاہوں گا سر کہ اگر ایسی کوئی بات ہو, اگر کسی کو لگتا ہو کہ میں جب بھی ڈرائیو کرتا ہوں گاڑی چلاتے ہوئے مجھے محسوس ہوتا ہے خاص طور پہ لانگ ڈرائیو پہ کہ میرے ساتھ معاملات کچھ ٹھیک نہیں ہیں, ایک تو یہ ذہنی سوچ ہو سکتی ہے, ایک یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے. اگر حقیقت ہے تو اس سے سیف رہنے کے لیے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے پھر اس کو آیت الکرسی جو ہے نا وہ 11 مرتبہ پڑھنی چاہیے. جب بندہ سفر شروع کرے دعائیں پڑھے, یہ جو بسم اللہ مجریہا اور سبحان الذی سخر لنا, یہ دعائیں پڑھنے کے بعد وہ پھر انسان 11 مرتبہ جو ہے وہ اپنا آپ آیت الکرسی پڑھیں, 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے آپ کو دم کریں, گاڑی کو دم کریں, پھر بھی اللہ اپنے حفاظت ملے گا. اور اگر جنات کا مسئلہ ہے, جادو کا مسئلہ ہے, کوئی روحانی مسائل ہیں تو وہ جو غیبی طاقتیں ہیں وہ پھر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. آپ حصار میں آ جائیں گے کلام الہی کے. آیت الکرسی کے اندر بڑی برکت ہے, بڑی مضبوط دیوار ہے یہ شیاطین سے بچنے کے لیے, بڑا مضبوط حصار ہے یہ. ٹھیک ہے, تو اس وقت یہ ہے کہ آپ نے پھر آیت الکرسی پڑھنی ہے, آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیں سر, تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. فدا الرحمان طیب صاحب, سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. شکریہ جی. اور ان کے ساتھ موجود رہے بابر فاروق رحیمی صاحب, سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. جی مہربانی. تھینک یو ویری مچ. نہیں جی, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور جاتے جاتے میسج یہی ہے کہ شعبان کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہم نے جو بات کی ہے اس کو صرف باتوں کی حد تک نہ سنیے, اس کو عمل کرنے کے لیے بار بار جو ہمارے ریپیٹ آپ کو سیشنز ملیں گے, ہمارے کلپس ملیں گے, ہمارا پروگرام ملے گا سوشل میڈیا کی ڈیفرنٹ سائٹس پہ, آپ اس کو سن کے عمل کیجئے. نہ صرف آپ, ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو عمل کریں. شعبان آ گیا ہے, رمضان کی تیاری ہے, کمر بستہ ہو جائیں اور تیاری بھرپور کریں. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.